اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے تمام احباب کو خوشیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، روحانیت کے معاملات میں کامیابی عطا فرمائے، راہ سلوک پر کامیابی عطا فرمائے۔ خانقاہ کی طرف سے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، تو ان ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف مخلوق خدا کی خدمت کرنا، لوگوں تک یہ چیزیں پہنچانا جو سلسلے سے ہمیں عطا ہوئی ہیں، جو سلسلے سے ہمارے پاس پہنچی ہیں، من و ان اسی طرح ہم آگے بھی پہنچائیں۔ میاں حضور بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو نام لگائے ہوئے ہیں سلسلے کے ساتھ میں، سلسلہ عالیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، ابوالعلائی، جہانگیری، نقش بندیہ اور شتاریہ، مداریہ، اور بھی جتنے نام آپ نے لگائے ہیں، کلندریہ آپ نے لگائے ہیں، یہ بزرگ آپ سے سوال کریں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے آگے جو آپ کو امانتیں دی گئی ہیں تو آپ نے دی ہیں کہ نہیں دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ اب یہ فی زمانہ میڈیا کا دور ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی جاتی ہے تاکہ آپ تک وہ چیزیں پہنچ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جو احباب ہم سے اجازتیں لیتے ہیں تو ان کو بھی اجازت دی جاتی ہے۔ باقی اگر کوئی پی ڈی ایف فائل لیتا ہے، کتاب لیتا ہے، وہ تو الگ میٹر ہے نا، کوئی لینا چاہے تو لے لے، نہ لینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی ہے کہ جو اعمال ہیں وہ تو الحمدللہ ہم تمام اعمال کرواتے ہیں، اچھے طریقے سے کرواتے ہیں اور نگرانی میں بھی کروائے جاتے ہیں، تو اللہ ثانی عطا فرمائے گا۔ تو ذی الحج کے مہینے میں چھری کا عمل کیا تھا، تو چھری کے عمل میں بہت زیادہ لوگوں نے شرکت کی، شمولیت کی، الحمدللہ۔ پھر ہم نے جو ہے نا اس کے کہہ لو کہ اعمال بھی بتائیں۔ اب بھی جو ہے نا آپ دیکھیں گے ہمارے یوٹیوب چینل پر چھری کے کافی سارے اعمال ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی چینل پر جتنے اعمال ہیں چھری کے شاید کہیں ملے آپ کو، نہیں تو چھری کے اعمال بہت کم ہیں۔ تو اس کے اوپر میں کتاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ لکھوں گا، اور اس کے اوپر ایسے ایسے پیارے پیارے اعمال دیے جائیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ حضرت نے یہ کیا دے دیا ہمیں، کہ چھری کے اوپر 100 اعمال دے دیے، 200 اعمال دے دیے، ٹھیک ہے نا۔ چھری کے اوپر اتنے اعمال ایسے ایسے دے دیے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے نقش سیفی کے کتاب ترتیب دی تھی، تو اب اس میں بھی یہی تھا کہ لوگ حیران ہو گئے۔ اکثر جو ہے نا وہ لوگوں نے، ہم خانقاہ میں جب کتاب آ کے لی ہے یا پی ڈی ایف فائل لی ہے تو یہی کہا کہ حضور آپ کی کتاب کے علاوہ پورے ورلڈ میں ہمیں کوئی اس پر کتاب نہیں ملی، نقش سیفی پر کتاب نہیں ملی، آپ کی طرف سے ملی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا، بزرگوں کے سے بھی پوچھ لیا، عاملین سے بھی پوچھ لیا، انہوں نے یہی کہا کہ نقش سیفی کو لکھیں اور لکھ کے مریض کو دے دیں، اور اس کو جو ہے نا وہ ایک نقش 1 دن پلائیں، ایک نقش 3 دن پلائیں، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ نقش سیفی سے جو ہے حب کے اعمال آپ نے بتا دیے، آپ نے عداوت کے اعمال بتا دیے، آپ نے دشمن کو راہ راست پہ لانے کے اعمال بتا دیے، جادو کی کاٹ کرنے کے طریقے بتا دیے، اور اس میں بہت کچھ آپ نے دے دیا۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد کی طرف سے عطا ہے کہ انہوں نے جب شفقت فرمائی ہے تو پھر راہیں تو انہوں نے کھولی ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو اس راہ کے راہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح چھری کے اعمال بھی دیے گئے، بے شمار اعمال بتائیں اور اچھے اچھے اعمال بتائیں۔ یہ ایسے اعمال ہم نے بتائیں کہ آپ اس کو کریں گے 100% اسی وقت آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے چھری کے اعمال کی عمل کیا ہوا، یعنی کہ بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے اچھے انداز میں اس کی زکاتیں ادا کی ہوئی ہیں، یعنی کہ اچھے انداز سے مطلب اس کی 3، 5 یا 7 مرتبہ آپ نے اس کی زکات 1.25 لاکھ ادا کی ہے، تو آپ کے ہاتھ میں یہ چھری نہیں ہے، یہ طلسماتی تلوار ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ طلسماتی تلوار اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے، 7 سمندر پار مریض بیٹھا ہوا، آپ یہاں سے بیٹھے اس کا گردن اٹھا دیں جنات کے، وہ شیاطین اس پہ ہے، جو شیطان کا بچہ ہے اس کی آپ گردن اٹھا دیں، اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ جو ہے آپ چھری کے استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے اگر آپ نے چھری کا عمل کیا ہوا تو۔ اب اس میں ہے کہ جادو کو پلٹنا، جادو کو کیسے پلٹا جاتا ہے؟ چھری سے۔
اور جو جادو آیا ہوا ہے مریض کے اوپر ہے، مریض پریشان حال ہے، مریض کے اوپر جادو ہے، اس کی وجہ سے جسم میں بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، جسم میں مختلف کہہ لو کہ اس کے کبھی وائبریشن ہو رہی ہے، کبھی درد ہو رہا ہے، کبھی درد دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ابھی کبھی ٹانگوں میں ہے، کبھی پیٹ میں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی سر میں ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، اور وہ اس طرح پورا جو ہے نا وہ بال کی طرح گھوم رہا ہے۔ جس طرح ہم ایک بوتل میں جار میں بال ڈال لیتے ہیں، اب اس کو جب ہلائیں گے نا تو وہ سارا گھومے گے، اسی طرح سیم جو ہے نا وہ جادو باڈی کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے، بھائی یہ درد ہے، کیا بلا ہے، اس کو کیسے پکڑیں۔ اور عامل کے لیے انتہائی یہاں پر جو ہے نا آزمائش کے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کو کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ خون کے اندر دوڑ رہا ہے، اور یہ زیادہ تر یہ مسان کا جادو ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہندوؤں کے وہاں سے جو ہے نا وہ اس نے راکھ لیے، اس کے اوپر اس نے عمل کیا ہے، شیطانی عمل پڑا ہے، وہ اس نے پلا دیا ہے، کولڈ ڈرنک کے ذریعے پلا دیا، شربت کے ذریعے پلا دیا، کھانے میں ڈال کے پلا دیا۔ اب یہ جو چیز ہے نا یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ مریض کی جان لیوا تک بھی ہو جاتا ہے اس میں۔ اب یہ جب چیز مریض کے اندر جاتی ہے نا تو کہہ لو کہ مریض کی بس ہو جاتی ہے، آگے اس کے میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ جب مریض کے اندر یہ چیز جاتی ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ مریض جو ہے نا وہ لو جی جادو ہے، یہ نہیں زبان سے نکلے گا، جادو ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ اور پھر یہ کیا ہوتا ہے، جب معدے میں یہ چیز جاتی ہے، جادو پلایا ہوا جب جاتا ہے تو اس کے ذریعے خوراک بھی جاتی ہے، جب اس کے ذریعے خون جنریٹ ہوتا ہے وہ ہمارا جگر میں جاتا ہے، جگر سے یہ پوری باڈی میں جو ہے نا وہ سارا کچھ چلے جاتا ہے، اور پھر ہمارے جو ہے نا پخانے کے ذریعے نکلتا ہے، پوری آنتوں میں یہ پھیلتا پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ جب یہ اس کا خون جنریٹ ہوتا ہے، جگر جب خون یہ دل کو مہیا کرتا ہے، آگے بھیجتا ہے، دل سے پھر پورا پمپنگ ہوتی ہے، پوری باڈی میں جاتا ہے، تو یہ گوشت کے ہمارا ایک ایک ریشے میں یہ چیز آ جاتی ہے، گوشت کے ایک ایک ریشے میں آ جاتی ہے، ہڈیوں میں چلے جاتی ہے، ہڈیوں کے اندر جو ہے نا وہ روگن ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک طریق جو ہے نا وہ جادو ہے۔ اب یہاں پر جو ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ عامل نے جیسے پڑھا ہے، پڑھائی کی ہے، کاٹ کی نیت سے، حاضری کی نیت سے کچھ بھی کیا، تو پھر یہ بیچ میں گھوم رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے گھومے گا اور عامل اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس میں دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کاٹے، اگر وہ نہیں کٹتا تو اس کو بھان دے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ جائے گا، بھان دے گا تو جب دیکھے نا ایک چیز کو آپ نے بھان دیا، پاؤں بھی بھان دیا، ہاتھ بھی بھان دیا، تو پھر وہ کہاں جائے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اب یہ کہ یہ چیز جو ہے نا وہ آئی ہے، یہاں پر میں آپ کو عمل کاٹنے کا بتاؤں گا اور واپس پلٹنے کا، چھری سے جادو کو واپس کس طرح پلٹا جاتا ہے، عامل کے اوپر کس طرح یہ چیز جائے گی۔ وہ خبیث کے بچے نے جس نے خطرناک جادو کیا ہے اس کو بھی تو سزا ملے، جس نے کروایا ہے اس کو بھی تو پتا چلے کہ میں نے اس بندے کو مسائل میں، بیماریوں میں، اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیا، اس بندے کا کیا قصور تھا؟ آپ کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی ہو گئی، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، کسی بات پہ تکرار ہو گئی، آپ نے کوئی جگہ کے معاملات تھے، گھر کے معاملات تھے، زمین کے معاملات تھے، بٹوارا تھا، پیسے لینے دینے تھے، آپ نے کچھ مسئلہ آپ کے ساتھ تھا، اللہ کے بندے تو نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ اذیت میں گزارے۔ صرف کیا تھا، تھوڑا سا مسئلہ، ٹھیک ہے نا، چلو جی گھر کا مسئلہ ہے، بٹوارے کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے، پیسے کا مسئلہ ہے، آپ بتائیں کہ کون سی چیز آپ ساتھ لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری یہی کیفیت ہوتی ہے، ہماری اپنی بھی یہی معاملات ہیں، زیادہ تر آپ دیکھیں گے جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ چیزیں بنا رہے ہیں، وہ چیزیں جنریٹ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ہم کریٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں جو ہم نے ساتھ لے کے نہیں جانے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہم نے موبائل خریدا ہے، یہ ساتھ لے جائیں گے، ہم نے یہ ٹیبلٹ لی ہے، یہ ساتھ لے جائیں گے،
ہم نے یہ کتاب لی ہے، یہ ٹیبل ہے، کرسی ہے، میز ہے، ہم نے گھر لیا ہے، زمین لی ہے، پلاٹ لیا ہے، مکان لیا ہے، گاڑی لی ہے، یہ کوئی چیز بھی آپ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ اب اس چیز کے لیے اس شخص کو جو ہے نا وہ سزا دے رہے ہیں کہ جو آپ یہ چیز کے لیے دے رہے ہیں یہ آپ لے کے نہیں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اس کے اوپر جادو کر دیں تو پہلے دن ہی آپ اس بندے کو موت آ جائے جس نے جادو کیا تھا۔ کس کے لیے کیا تھا؟ زمین کے لیے کیا تھا، پلاٹ کے لیے کیا تھا۔ ارے بھائی عقل کے ناخن لو کہ آپ نے جس کے لیے، جس پلاٹ کے، مکان، پیسے کے لیے آپ نے اس کے اوپر جادو کیا، اس پہ ظلم کیا، دوسرے دن بندے کی ہوا نکل جائے، تیسرے دن نکل جائے، مہینے بعد نکل جائے، وہ تو ادھر ہی پڑی رہ جائے گی۔ اور جس کو تو دے کے جائے گا وہ کبھی بھی اس کی قدر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تم نے ناجائز طریقے سے ہتھیائی ہے، ظلم کر کے ہتھیائی ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کے کام اچھے کے لیے نہیں آئے گی۔ جب وہ اگلی نسل تک جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے اس کو برباد کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس کو رکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو رستہ ہے وہ وہی ہے۔ ناجائز طریقے سے آپ نے کیا تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی، تو وہ مالک تو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان کا کوئی پتہ نہیں اگلے سیکنڈ میں کیا ہوگا، لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر ان چیزوں کے لیے جادو نہیں ہوگا۔ جادو ایسے ہی ہوتا ہے نا، بدلہ لینے کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کو تباہ برباد کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور بربادی کی اتنی غلیظ، اتنی گندی۔ ایک عورت تھی بیچاری، وہ میرے پاس آئی تو بولی حضرت جو ہے نا وہ میرے ساتھ بڑے گندے معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کیا بیٹا بتائیں؟ تو اب میں نے استخارہ نہیں کیا، ابھی انہوں نے کہا کہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی چیز ہے وہ میرے ساتھ ہم بستری کرتی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں۔ یہ مجھے تو یہ لگ رہا کہ میرے جو پہلے شوہر تھے میرے، ان سے جو ہے ڈیورس ہو گئی۔ اب وہ ڈیورس جب ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کسی کالے جادوگر سے مل کے جو ہے نا وہ میرے اوپر یہ چیز مسلط کی ہے۔ اب کیا کہ میں دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ شاور کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے اتنی کوفت اور اتنی غلاظت ہوتی ہے میرے ساتھ، اور میرے ساتھ اتنے برے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں یہ کیا چیز ہے؟ واقعی وہی چیز ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ تو دن میں 2 3 مرتبہ 4 مرتبہ میں شاور کرتی ہوں۔ میں آفس میں بیٹھی ہوں تو وہاں مجھے جو ہے نا وہ مجھ پہ جو غسل واجب ہو جاتا ہے، میں گھر میں بیٹھی ہوں وہاں پر ہو جاتا ہے، یہاں تک میں جائے نماز پر بیٹھی ہوں، قرآن پڑھ رہی ہوں تو بھی مجھ پر نا غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں کہ اس بیچاری کے ساتھ کتنے سخت اور گندے معاملات ہیں، اور وہ کیسی زندگی گزار رہی ہوگی، اور وہ ہر گھڑی جو ہے نا وہ بددعائیں اس کے منہ سے نکل رہی ہوں گی، اور ہر لمحے اس کے منہ سے بددعائیں نکل رہی ہوں گی، اور وہ جو جس نے بھی کیا ہے تو وہ کیا، اگر وہ دنیا کی زندگی آرام سے گزار لیتا ہے تو آخرت میں کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ جس طرح اس کو تکلیف دی ہے، جس طرح وہ مسائل کا شکار ہے، جس عذاب میں وہ ہے، اس سے کئی ہزار گنا اس کو دنیا میں نہیں تو آخرت میں جا کے عذاب ملے گا۔ اس نے اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا نا، صرف کیا تھا کہ بدلہ۔ تو اللہ آسانی عطا فرمائے۔ تو یہ چھری کا عمل اسی طرح ہے، کسی نے اگر جادو کر دیا ہے، ہم نے اس کو واپس پلٹنا ہے، تو پھر یہ طریقہ کریں گے تو جادو واپس پلٹا جائے گا، کٹ جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے کہ مریض کو اپنے سامنے بٹھانا ہے، ٹھیک ہے نا، مریض کو سامنے بٹھا کے تو آپ نے جو ہے نا وہ اپنا عمل پڑھنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے نادی علی شریف، حزب البیت شریف، چہل کا جو بھی آپ نے عمل کیا ہوا ہے، اچھی اس کی ریاضت کی ہوئی ہے، دیکھیں اچھی ریاضت والا ہی بندہ یہ عمل کریں، چھوٹے موٹے والا نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھی ریاضت آپ نے کی ہوئی ہے، یعنی کہ 3 5 7 چلے کیے ہوئے، تو پھر مریض کو سامنے بٹھائیں، اپنا عمل پڑھیں، 10 منٹ کے قریب 15 منٹ عمل پڑھیں، پھر اس کے بعد 111 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر 111 مرتبہ پڑھیں۔
پھر چھری جو ہے نا وہ مریض کے آپ نے کندھے کے اوپر سیدھی ٹچ کرنی ہے، سیدھی اس طرح سیدھا رخ ادھر لگانی ہے. پہلے آپ نے جو ہے نا وہ سیدھے کندھے پہ ٹچ کرنی ہے، اس طرح رکھنی ہے. پھر آپ نے الٹے کندھے پہ ٹچ کرنی ہے. پھر آپ نے اس کے سر پہ سیدھی رکھنی ہے، ہلکا سا رکھ کے وہ پڑھائی کرتے رہنا. جب آپ کے دیکھ لیں بھی 111 مرتبہ ہوگی ہے، یا اگر آپ نے پہلے 111 مرتبہ پڑھ لی ہے تو بعد میں پھر بھی آپ لاتعداد پڑھتے رہیں. ادھر ٹچ کریں سیدھا، پھر ادھر ٹچ کریں، پھر سر پہ رکھیں اور تھوڑی دیر پڑھے رہیں. 1 منٹ یا 2 منٹ پڑھتے پڑھتے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اب یہ تصور کریں کہ اس کے باڈی سے پورا جو ہے نا وہ جادو نکل کے جو ہے نا وہ کہہ لو کہ چھری تک منتقل ہو گیا ہے. اب چھری تک ہو گیا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر یہاں پر اصل کام یہاں پر ہے کہ آپ نے وہ چھری پکڑنی، جس طرح آپ نے سیدھی رکھی تھی اس طرح، اسی طرح آپ نے الٹی زمین پہ اس کو 3 مرتبہ مارنا ہے. اب یہ کہ نیچے دیکھیں کوئی کچی مٹی وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چھری کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے کلام پاک لکھا ہوتا ہے، تو فرش کے اوپر تو احتیاط سے جو ہے نا وہ آپ مار سکتے ہیں. یا پھر آپ کوئی صاف پاک کپڑا یا کاغذ رکھ لیں یا لکڑی رکھ لیں. تو بہرحال یہ کوشش کریں کہ زمین پہ ماریں لیکن بے ادبی نہ ہو. اب آپ نے چھری سیدھی رکھی، یہاں پر تصور کیا، اس کے بعد آپ نے اس کو 3 مرتبہ زمین کے اوپر الٹا مارا، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے یہ تصور کرنا کہ جادو اس کے جسم سے نکل کے واپس پلٹ گیا. جس نے کیا وہی اس میں مبتلا ہو جائے، جس نے اس کو اس کام میں مبتلا کیا وہ واپس پلٹ گئے. جو اس کی کیفیت ہے وہ اس کی ہو جائے، جس کی باڈی سے پورا نکلے جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں جو ہیں وہ واپس پلٹ جائیں. اب آپ جیسے یہ تصور کریں گے کہ یہ واپس چلے جائے، 3 مرتبہ زمین پہ مارنا ہے اور 3 مرتبہ یہ اپنا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. الحمدللہ 3 مرتبہ میں بھی یہ سارا واپس پلٹ جائے گا. اگر آپ کی ریاضت ہے، اگر آپ کی محنت ہے تو وہ بندہ سڑک کے بیچ میں الٹا پڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کو بہت خطرناک سزا ملے گی. تو یہ یہاں پر ہمارے پیر و مرشد یہ فرماتے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ مریض کا علاج کریں، ٹھیک ہے نا، مریض کو ریلیف دیں، مریض ٹھیک کریں، واپس نہ پلٹیں. اس کی وجہ بہت ساری ہوتی ہے کہ واپس پلٹنا ایک بال ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کے سامنے دیوار، آپ نے بال دیوار پہ ماری زور سے، اب جتنی زور سے آپ نے دیوار پہ ماری ہے اتنی زور سے واپس آئے گی. تو یہ سیم یہی ہوتا ہے کہ جب ہم جادو پلٹتے ہیں تو اب جیسے ہم نے پلٹا ہے، جس کے اوپر اس کے جس کی طرف سے آیا تھا اس کے اوپر چلے گیا. اب جس کے اوپر گیا ہے ظاہر ہے وہ پہلے ہی شیطان ہے، پہلے ہی شیطان کا پیروکار بنا ہوا ہے. پھر وہ اور کوئی باپ ڈھونڈے گا، اپنا بڑا کوئی شیطان بڑا ڈھونڈے گا اور وہ بولے گا لو جی اس نے میرے اوپر واپس کیا، اب میں نے اس کو واپس بھیجنا ہے. پھر وہ یہ ادلا بدلی ہو جاتی، وہ آئے گا جائے گا، آئے گا جائے گا. تو اس لیے میاں حضور نے فرمایا کہ آپ اس کی کاٹ کر دیں، مریض کو ریلیف دے دیں، مریض کی کاٹ کر کے اچھے طریقے سے. تو بہرحال یہ کہ جو احباب یہ عمل ان کے لیے جو چاہتے ہیں واپس کریں تو پھر اسی طرح کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ واپس چلا جائے گا. جو احباب مجھ سے بات کر کے اپنے گھر والوں کا، اپنے دکان کا، مکان کا، فیکٹری کا، کارخانے کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 030511611919، یہاں پر آپ رابطہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم آپ کی رہنمائی کر دے گی. آپ مجھ سے رابطہ کر کے اپنے گھر والوں کا استخارہ کروا سکتے ہیں. پورا بایو ڈیٹا چیک کر کے آپ کو میں خود بتاؤں گا اور پھر اس کا وظیفہ بھی بتا دوں گا. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا اور اپنے کرم سے نواز دے گا. اللہ رب العزت اپنے کرم سے نواز دے گا، فضل سے نواز دے گا. اب یہ کہ اس کی احتیاطیں بھی ہیں. جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس وقت آپ کے پاس مریض بھی ہوگا، آپ کاٹ بھی کریں گے. پھر آپ نے جو کام کرنا ہے گوشت بھی اپنے پاس رکھنا ہے، 1.25 کلو گوشت کم سے کم ہو کہ یہ صدقہ ہے، مریض کے اتارا ہے. جب آپ نے واپس پلٹنا ہے تو اس کے افیکٹ آئیں گے. اور اب جیسے ہی آپ نے یہ واپس پلٹ دیا، کر دیا، 3 مرتبہ چھری نیچے ماریں گے چلے جا، 3 مرتبہ کریں گے تو 3 مرتبہ کریں گے ہو جائے گا. لیکن اگر
آپ مزید کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح آپ نے جو ہے نا وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. چھری یہاں رکھے 7 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر، 7 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر، 7 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر، پھر اس کو زمین پر الٹا مارے 3 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اب آپ نے 3 مرتبہ کر دیا، پہلے 1 مرتبہ یعنی کہ زمین پہ 3 مرتبہ چھری ماری ہے، پھر دوبارہ آپ نے کیا، پھر 3 مرتبہ چھری ماری ہے. اس کو آپ 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3 کے سٹیپ 3 مرتبہ کر لیں، 5 مرتبہ کر لیں، 7 مرتبہ کر لیں، جیسے آسانی ہو. تو گوشت بھی آپ نے پاس رکھنا ہے. اسی وقت جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، کر دیا آپ نے، تو آپ نے گوشت اٹھانا، مریض کے اوپر سے 7 مرتبہ گھمانا ہے، گھما کے آپ نے یہ جو ہے نا وہ قبرستان میں رکھ دینا. یہ کھانے کے لیے کسی کو نہیں دینا ہے. کھانے کے لیے دیں گے تو وہ بیچارہ پھنس جائے گا. یہی جو معاملات مریض کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہو جائیں گے. اب یہ اپنے قبرستان میں، ورانے میں کہیں اس کو رکھ دیں یا اس کو زمین میں دبا دیں. ٹھیک ہے نا. اللہ رب العزت اپنے کرم سے، فضل سے مریض کے لیے آسانی ہو جائے گی، مریض ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے، اگر مریض کی کنڈیشن زیادہ خراب ہے تو یہ 2 ہفتے بھی کر سکتے ہیں، 3 ہفتے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. روزانہ بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح آپ نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ عمل ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں واپس پلٹ جائیں گی، اور سیم کنڈیشن مریض کی وہی ہو جائے گی دشمن کی، اور دشمن پسپا اور ذلیل ہو جائے گا. اللہ رب العزت اپنے کرم سے نواز دے، فضل سے نواز دے. تمام احباب ان ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں، لوگوں تک پہنچائیں. اللہ رب العزت آپ کے لیے اور سب کے لیے اور ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.